نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پہلے تھوڑا سا علوم القرآن میں سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نزول قرآن کے بعد جو ایک نیچرل ترتیب بنتی ہے وہ ہے تدوین قرآن کی، کہ قرآن کو پھر محفوظ کیسے کیا گیا۔ ہم قرآن کا تعارف بھی پڑھائے، نزول قرآن بھی پڑھائے اور 7 حروف کے حقیقت کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اتارا ہے اس قرآن کو جبرائیل امین نے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے قلب رسول میں جمع کرے گا، جیسا کہ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے اوپر ہی ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا۔ اب اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اس وعدے کے پیش نظر پورے کا پورا قرآن، علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لکھا جا چکا تھا، اور آپ اسی طرح پڑھتے اور پڑھاتے تھے جس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا تھا اور حفظ کروایا تھا۔ اور اس حفظ کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہر سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں راتوں کو نازل ہوتے اور قرآن کا جو اس وقت تک قرآن نازل ہو چکا تھا اس کا دور کرواتے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری رمضان تھا، اس میں 2 دفعہ پورے قرآن کا دور کروایا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل رمضان کی ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جبرائیل امین ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال انہوں نے آپ کو 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کرایا تھا۔ جب قلب رسول میں جمع کرنے والا خود اللہ تھا اور دور کرانے والا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو پھر آپ سوچئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حافظ قرآن اور کون ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس زمین پر قرآن کے پہلے حافظ بلکہ سید القراء والحفاظ تھے، اور قرون اول میں قرآن کی حفاظت کا قابل اعتماد ذریعہ جمع الصدور یعنی سینوں میں جمع کرنا اور حفظ القلوب ہی تھا۔ جمع جو ہوا ہے نا قرآن، یہ 2 طریقوں سے ہوا ہے، جمع الصدور اور جمع السطور، یعنی سینوں میں جمع ہونا اور سطروں میں جمع ہونا یعنی لکھا جانا۔ تو قرون اولیٰ میں سب سے زیادہ جو طریقہ تھا وہ تھا جمع الصدور کا، اور عربوں کا جو حافظہ ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ تھا، اور کفر کے اور شرک کے اندھیروں سے جب یہ نکلے تو پھر تو ان کا جو حافظہ تھا پہلے سے بھی زیادہ وہ پالش ہو گیا، اور زیادہ اس میں نورانیت پیدا ہو گئی۔ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور حفظ کرنا ان کی زندگی کا اہم ترین مشغلہ بن گیا، اور ان کے سینے قرآن کے مصاحف بن گئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ہوا آیات بینات
फी सुदूरिल्लज़ीन ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। बल्कि ये कुरान वाज़े आयात हैं इन लोगों के सीने में जिनको दी गई उनकी समझ और हमारी आयतों से इनकार नहीं करते मगर वही लोग जो जालिम हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल हुआ है सन 110 हिजरी में, तो इस आयत की तफसीर में वो कहते हैं कि इस उम्मत को हिफ्ज़ कुरान की नेमत दी गई है और इससे पहले लोग अपनी किताबों को देख कर पढ़ते थे। इब्न कसीर ने भी हसन बसरी रहमहुल्लाह के कौल को पसंद किया है और आयत की तफसीर इस तरह की है कि कुरान खुली और वाज़े आयतें हैं जो हक पर दलालत करती हैं, खा अमर हो या नहीं हो या ख़बर हो। कोई भी आप इसका टॉपिक उठा लीजिए, ये बेसिकली हक पर मबनी ये किताब है। और इसको हिफ्ज़ करना, जिस तरह से इसका हिफ्ज़ होता है, आज भी आप देखें छोटे छोटे बच्चे पूरे पूरे कुरान के हाफिज़ होते हैं। तो ये एक इंतहाई बड़ा एक मोजज़ा है कि आप किसी भी किताब का आप इस तरह से एक हाफिज़ जो है वो पैदा नहीं कर सकते जैसा कि आप करते हैं कुरान पाक का। उलमा इसको हिफ्ज़ करते हैं और अल्लाह ने उन पर इसका याद करना, पढ़ना और उसकी तफसीर करना आसान बना दिया है। इसी वजह से गुज़िश्ता किताबों में इस उम्मत की ये सिफ़त बयान हुई है, अनाजीलुहुम फ़ी सुदूरिहिम, उनकी इंजीलें उनके सीनों में होंगी। अनाजीलुहुम यानी एक कौम आएगी जिनका कुरान उनके सीनों में होगा, जिनकी किताब, इल्हामी किताब उनके सीनों में होगी। और हकीकत ये है कि कुरान अगरचे मसाहिफ की सतूर में भी महफूज है, लिखा हुआ भी मौजूद है, प्रिंटेड मौजूद है, लेकिन असल आज भी इसके जो ख़जाने हैं वो हुफ़ाज़ और क़ुरा के सीने हैं, जिनमें ना कुरान को पानी से धोया जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है। अयाज़ बिन रहमार मशाजई से मरवी है कि एक तवील हदीस में आता है कि और अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने तुमको भेजा है ताकि तेरी भी आजमाइश करूं और तेरे ज़रिए लोगों की भी आजमाइश करूं। मैंने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की है जिसे पानी नहीं धो सकता और जिसे तू सोते जागते दोनों हालतों में पढ़े। ला यग़सिलुहुल माअ का इसका मतलब ये है कि कुरान तेरे क़ल्ब पर और तेरी उम्मत के हुफ़ाज़ के क़ुलूब पर लिखा हुआ है, जिसे ज़ाहिर है कि पानी से नहीं धोया जा सकता। फिर इसी तरह एक मरफू हदीस है जिसमें आता है, लौ अन्नल कुरान फ़ी अहाबिन सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नारी महतरक़ा, अगर कुरान चमड़े में हो और फिर उसे आग में डाल दिया जाए तो नहीं जलेगा। अब इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस हदीस का मतलब ये बयान किया है कि कुरान हुफ़ाज़ के सीनों में महफूज है और ज़बानों से आसानी के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए अगर चमड़े में डाले हुए औराक जला दिए जाएं तो कुरान ज़ाया और नायाब फिर भी नहीं होगा, बल्कि हुफ़ाज़ के क़ुलूब में महफूज रहेगा। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ अर्सा पहले एक स्कॉलर हैं तो उन्होंने ये बात फरमाई। इब्नुल अंबारी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस की यही तावील की है कि हमारे नज़दीक इस हदीस की तावील ये है कि अगर कुरान चमड़े में हो और उसे आग में डाल दिया जाए तो ये आग उसे ज़ाया नहीं कर सकती, इसलिए कि अगरचे ये आग उसे जला देगी लेकिन उसे मिटा नहीं सकती, उसे नापैद नहीं कर सकती, जबकि अल्लाह ने उसे अपने बेहतरीन बंदों के दिलों में महफूज कर लिया है। और इसकी नज़ीर और दलील हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का ये कौल है कि मैं तुम पर ऐसी किताब नाजिल करता हूँ जिसे पानी धो नहीं सकेगा। इससे मुराद ये नहीं है कि अगर कुरान किसी चीज़ में लिख दिया जाए और फिर उसे पानी से धो दिया जाए तो वह नहीं धुलेगा, बल्कि उसका मतलब ये है कि पानी उसे ज़ाया नहीं कर सकेगा और उसे दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकेगा, जबकि हुफ़ाज़ के दिल उसे महफूज रखते हों। इब्नुल अंबारी कहते हैं कि कुरान में और अरबी ज़बान में इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मसलन ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफ़ार क़यामत के दिन अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे, सूरत अन-निसा में ये बात आई है। हालांकि दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफ़ार कहेंगे, कसम है अल्लाह की जो हमारा रब है कि हमने तो शिर्क नहीं किया। तो मुराद ये है कि अगरचे वो ज़ाहिर में अपने शिर्क छुपाएंगे और इनकार करेंगे, लेकिन नफ्सुल अम्र में वो छुपा नहीं सकेंगे।
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی جو تعویل ہے، اس میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن بیسٹ کال اس کا جس پر انسان کو اطمینان ہوتا ہے وہ اس کی یہی تعویل اور تشریح ہے کہ اگرچہ اس کو جلا ڈالا جائے، اگرچہ اس کو پانی سے اس کی اینک کو دھو ڈالا جائے، تو بھی یہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ مصاحف سے دوبارہ تیار کر لیا جائے گا، اور بالکل بغیر کسی مسٹیک کے دوبارہ تیار کر لیا جائے گا۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم تھوڑا بہت کچھ بھی حفظ کریں نا، تو کوئی بھی اگر آپ سورت پڑھ رہے ہوں چھوٹی جو آپ نے حفظ کی ہوئی ہو، اور اس میں آپ کو کسی وقت بالکل روانی کے ساتھ حفظ کی ہوئی صورت میں ایک دم کوئی اشکال ہو جائے نا، تو آپ کچھ غلط پڑھ رہے ہو، تو آپ کو فوراً خود کو اندر سے ایک فرقان جو ہے نا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، میں کچھ غلط پڑھ رہی ہوں۔ اور آپ قرآن پاک میں کھول کے دیکھتے ہیں مصحف میں، تو کوئی نہ کوئی واو اور فا کی غلطی، یا انا اور انا کی غلطی، یا الف لام کی غلطی، یا الف لام کے نہ ہونے کی کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ آپ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہیں پر خود آپ کی اندر سے نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حفظ کی برکات ہیں، یہ حفظ کے معجزات ہیں، اعجاز ہیں قرآن کے، کہ ایک عام انسان بھی جب اس کو حفظ کرتا ہے، ایک عام خاتون خانہ بھی اس کو حفظ کرتی ہے، تو اس کے اپنے اندر ایک فرقان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے محفوظ کرنے کا یہ جو بین الصدور کا جو یہ اللہ تعالیٰ نے جمع بین الصدور جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ جو بنایا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اپنی سعادت کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے سینوں میں ضرور محفوظ ہونا چاہیے، جو کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھیں، اور ہم اپنے جنرلی اپنی قرات بھی کبھی نہ کبھی، جیسے سورۃ الملک ہے یا سورۃ البقرہ بھی اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اور سورۃ البقرہ اور آل عمران دونوں ہو جائیں تو یہ تو پھر الزہراوین ہے کہ قیامت کے دن آپ کے لیے یہ سایہ کیے ہوئے ہوں گی، البقرہ سے برکت آئے گی۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کوئی طریقہ کار، کوئی نہ کوئی لایہ عمل، کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی آرگنائزڈ پروگرام حفظ کا ضرور ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی مساجد میں ہی، مسجد نبوی میں بھی تحفیظ قرآن کا انتظام بھی ہوتا تھا، اور پھر جتنی بھی مساجد بنی وہ یہ سارے کام کرتی تھیں۔ تفہیم القرآن بھی ہوتی تھی، یعنی فہم، اور ہر صحابی فہم قرآن اور حفظ قرآن کا طالب علم ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کی صلاحیت اور ہر کسی کی طبعی جو ایک انٹلیکٹ ہے وہ فرق ہوتا تھا۔ 4 صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن پڑھا کرو، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما کہ میں عبداللہ بن مسعود سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن 4 افراد سے سیکھا کرو: عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ اب یہ ہے کہ یہ جو چاروں ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان 4 سے سیکھو یا انہی 4 کو ہی آتا ہے۔ مینلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات ہے اس کے یا جلدی بعد جو ہے ان لوگوں کا، ان 4 کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اعداد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہ 4 ہیں اور ان 4 کے علاوہ کسی نے قرآن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سیکھا۔ انس بن مالک کی جو حدیث ہے اس میں ابو درداء کا نام ہے، زید بن ثابت کا نام ہے، ابو زید کا نام ہے، اور ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو قرآن کو 4 صحابہ کے علاوہ کسی نے یاد نہیں کیا تھا، اور ایک ابو درداء، دوسرے معاذ بن جبل، تیسرے زید بن ثابت اور چوتھے ابو زید۔ لیکن ویسے یہ ان روایات کے اختلافات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی کو کسی کا پتہ چلا، کسی کو کسی کا پتہ چلا، کسی نے صرف انصار کا ذکر کیا۔ اب یہ انس بن مالک والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انصار میں سے بات کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ جنہوں نے قرآن حفظ کیے تھے ان کا ذکر جو ہے اور ان کے نام وہ آپ کی کتاب کے پیج 289 پر موجود ہیں، اور بے شمار تھے۔ اور 4 خلفائے راشدین، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن سعید، سعد بن ابی وقاص، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن عمرو، معاویہ بن ابی سفیان، اور اسی طرح سے انصار میں بہت سے تھے،
ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، انس بن مالک خود، ٹھیک ہے. ان کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ 4 لوگوں نے کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی حافظ ہیں. تو لہٰذا اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک بات ایسی نہیں تھی کہ جس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اور کسی کو آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ سب حافظ قرآن تھیں. اور امام جلال الدین سیوطی نے مزید جو قراء صحابہ ہیں، عبادہ بن صامت، تمیم داری، عقبہ بن عامر وغیرہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم، ان سب کے نام لکھے ہیں. تو بہرحال صحابہ میں زیادہ شہرت اور مہارت رکھنے والے حفاظ اور قراء 7 تھے: عثمان، علی، ابی، زید بن ثابت، ابن مسعود، ابو الدرداء اور ابو موسیٰ الاشعری. تو اس ساری بحث سے پتہ کیا چلا کہ قرآن مجید سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اس میں جمع ہوا، حفظ ہوا. پھر اصحاب رسول نے اس کو اپنے دلوں میں جمع کیا، انہوں نے حفظ کیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جمع ہوا تھا جس ترتیب کے ساتھ آج مصاحف میں لکھا ہوا موجود ہے. یہ تو ہوا جمع فی الصدور کا کچھ تھوڑا سا ایک اوور ویو. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم تدوین قرآن عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فی السطور جو ہوا ہے، یعنی جو لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے، اور ان کاتبین وحی کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں، اور وہ ایک سے زائد تھے، کئی تھے. اب انشاءاللہ ہم حدیث پر آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب عزم الامام علی الناس فی ما یطیقون. امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اسی بات کا پابند کرے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ لقد اتانی اليوم رجل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آج میرے پاس ایک آدمی آیا. فسألنی عن امر، تو اس نے مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں سوال کیا. ما دریت ما ارد علیہ، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کا کیا جواب دوں. فقال، تو اس نے کہا، یعنی اس آدمی نے مجھے کہا، ارأیت رجلا، کیا تم ایک ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، مؤدین نشیطن یخرج مع امرائنا فی المغازی، کہ ایک تندرست و توانا آدمی جو ہتھیاروں سے آراستہ ہے، وہ ہمارے امراء کے ساتھ جہاد کرتا ہے. فیعزم علینا فی اشیاء لا نحصیہا، مگر وہ امراء چند باتوں میں ایسے حکم دیتے ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر پاتے. فقلت لہ، تو میں نے کہا ان سے، واللہ ما ادری ما اقول لک الا انا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے، کہ میں نے اس سے کہا، اللہ کی قسم میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں اس کے سوا تجھے کیا جواب دوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتے تھے. فعسى اللہ یعزم علینا فی امر الا مرتن حتی نفعلہ، تو آپ ہمیں ایک مرتبہ حکم فرماتے جس کو ہم کر لیا کرتے تھے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَزَالَ بِخَيْرٍ مَتَّقَ اللَّهَ، اور بے شک تم میں سے ہر شخص نیکی پر رہے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا. وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ، اور اگر جب اس کے دل میں کوئی کسی بات کی یقین نہ رہے، کسی بات میں شک پڑ جائے، کھٹکا لگ جائے، سأل رجلا فشفاہ منہ، تو وہ کسی ایسے شخص سے دریافت کرے جو اس کی تشفی کر دے، یعنی اس کو تسلی بخش جواب دے دے. وَأَوْشَكَ أَلَّا تَجِدُوهُ، اور ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ تمہیں ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو تمہارے جو اشکالات ہیں دین کے معاملے میں اس طرح کے، تو ان کو دور کر سکے. وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَيْرَ مِنَ الدُّنْيَا
الا کالثغب شرب صفوہ وبقی قدرہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جتنی دنیا باقی ہے اس کی بابت میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہے اور گدلا پانی باقی رہ گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کسی کو ایسی جگہ پر تعینات کرتا ہے جو انتہائی پریشان کن اور خطرناک ہے، اور وہاں ڈیوٹی دینا اس شخص کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے، تو کیا ایسے موقع پر حکم امام کی تعمیل ضروری ہے یا نہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں صاف جواب دینے کی بجائے تھوڑا وہ رکے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایسے حالات میں بھی امیر کی اطاعت فرض ہے تو یہ بھی خلاف حق ہوگا، اور اگر امیر کی نافرمانی کا فتویٰ دے دیا جائے تو پھر تو ہر آدمی اٹھ کر امیر کے حکم کی نافرمانی کرنے پر جرأت کرے گا، اور اس طرح فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دیا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے توقف کے بعد اطاعت امیر کے وجوب کا بہرحال فتویٰ دیا، بشرطے کہ وہ حکم تقویٰ کے موافق ہو، یعنی اگر وہ تقویٰ کی بات کا حکم دیتے ہیں تو پھر آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ اور ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ امراء کو، یعنی کسی بھی لیڈر کو، انچارج کو، امیر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو اتنی ڈیوٹیز دے دے اور اتنا ان کے اوپر کام کا بوجھ ڈال دے کہ جس کے وہ متحمل ہی نہ ہوں۔ اور امام کو چاہیے کہ وقت کی نزاکت، زمینی حقائق، لوگوں کی صلاحیتیں، لوگوں کی طبعی صلاحیتیں، ایموشنل صلاحیتیں، سب کو مد نظر رکھے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ڈیپیوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ خیبر کے دن حسان بن ثابت کہاں تھے، حالانکہ وہ شاعر اسلام ہیں، وہ کہتے تھے لسانی صارمن، میری زبان تلوار کا کام کرتی ہے، لیکن ان کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ متحمل نہیں ہے میدان جنگ میں جانے کے، تو ان کو میدان جنگ میں جانے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، ان کی ہمتیں نہیں بندھائی گئیں اور ان کو کوئی سائیکولوجیکل ان کے کوئی سیشنز نہیں کیے گئے۔ جو جس کی کمزوری ہے اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو کام دینا، یہ لیڈر کا ایک ایکیومین ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے۔ آپ ڈیوٹیز دیں، آپ ڈیوٹیز لگائیں، اور جہاں آپ دیکھیں کہ کہیں اکتاہٹ ہو رہی ہے، تھکن ہو رہی ہے یا کسی کے بس سے باہر ہو رہا ہے تو وہیں پہ ہاتھ ہلکا کر دیں۔ اور یہ ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر کی، اچھے جنرل کی، یعنی سپہ سالار کی یہ ہوتی ہیں خصوصیات۔ لیکن اگر وہ کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ کوئی کام آپ کو دیتا ہے، آپ کو اس کے اوپر ڈیپیوٹ کرتا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہ آپ ہینڈز اپ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ آپ اس طرح کسی کو کھڑے چھوڑ کر اس سے کام جو ہے وہ اس کا، یعنی اس سے لے کر وہ ڈیوٹی دے رہا ہے آپ کو اس کو امیر مان چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک کام دے رہا ہے اور آپ اس میں ایک دم آپ انکار کر دیتے ہیں، نو اسٹرنگز اٹیچڈ، آپ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹیم ورک کے بالکل منافی ہے اور امیر کی اطاعت کے منافی ہے یہ۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا قرآن میں، جیسے آتا ہے نا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں کھڑے، یعنی انہوں نے اپنے وقت کے لیڈر کو، جو کہ نبی بھی تھے اور جن کے ہاتھوں پر اتنے معجزات ہوتے ہوئے بھی اس قوم نے دیکھ لیے تھے، تو انہوں نے ان کو جب کھڑا چھوڑا اور ان کو کہا کہ ہم تو نہیں جا رہے، ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ 40 سال، بہت پورا ایک لائف ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ پوری جو نسل تھی نا، یہ ہٹ دھرم نسل، اور یہ اپنے نبی کو اور اپنے لیڈر کو ایسے چھوڑ دینے والی، وقت آنے پر مشکل میں کام نہ آنے والی، ذرا سا پریشر پڑا تو ہینڈز اپ ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک صحراؤں میں سرگرداں رکھا ہے۔ تو اس بات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیوٹی جو ہے اس پر اعتراض کرتے رہنا، ہر وقت کسی نہ کسی ذمہ داری سے گھبرائے رہنا،
تو بالآخر بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو آپ کے لیے قابل قدر ہوتی ہیں لیکن آپ اپنی مزاج کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور آپ کو چیزوں پر اعتراض ہوا رہتا ہے کہ میرے ذمہ یہ کیوں لگا دیا گیا، اب مجھے یہ مجبوری ہو گئی ہے، اب مجھے وہ ہو گیا ہے، اب میرے گھر میں یہ مسئلے درپیش آ گئے ہیں. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ چیز جو ہے انسان کو خبر ہی نہیں لگتی کہ کب وہ اتنا کام کر رہا ہوتا ہے اور آہستہ 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 اس سے کم ہوتا 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 وہ کسی اور ڈگر پہ وہ چل پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، وہ پھر کہیں اور استعمال ہونے لگ جاتے ہیں. وہ جو کام ہے جو کرنے کا تھا وہ کرنے کی بجائے ہم کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارے شیطان ہمیں یہی باور کرائے رکھتا ہے کہ ہاں اصل میں میری اپنی کو مجبوری ہے. تو اس لیے امیر کی اطاعت ضروری ہے کہ تاکہ انسان ٹھوکر نہ کھائے، انسان کو بیکورڈ گیئر نہ لگے. بابو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول النہار اخر القتال حتی تزول الشمس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح لڑائی شروع نہ کرتے تو اسے سورج ڈھلنے تک مؤخر کر دیتے تھے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی فیها انتظر حتی مالت الشمس. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے ابو النضر سالم کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جہاد کے موقع پر جس میں دشمن سے مقابلہ ہوا تھا انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا. ثم قام فی الناس خطیبا قال، تو انہی عبداللہ بن نبی اوفا ہی سے آگے کنٹینیوڈ ہے روایت کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، ایھا الناس، اے انسانوں، لا تتمنوا لقاء العدو، نہ تمنا کرو دشمن سے ملاقات کی، مقابلے کی. وصلوا اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، سوال کرو عافیت کا. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، پھر جب اگر دشمن تمہارے سامنے آ جائے، مقابلہ ہونے لگ جائے، فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو. پھر دوڑنا نہیں ہے میدان جنگ سے، پھر وہ نہیں ہے وقت کہ یا اللہ ہم نے نہیں لڑنا اور ہم میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں عافیت کی طرف. پھر مٹ بھیڑ ہو گئی ہے تو پھر اب وہاں پر ثابت قدم رہنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. یہاں تک اگر ہم پہلے اس حدیث کو دیکھ لیں تو جتنا اس حدیث کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور جتنی اس کی شرح میں خیانت کی گئی ہے کہ صرف اور صرف اتنا سا حصہ لے لینا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. تو اور پھر اسی سے کچھ ناپختہ لوگوں کو، ناپختہ ذہنوں کو صرف اور صرف اگریشن کی طرف لگا دینا، جنگ کی طرف لگا دینا کہ جنت تو ملنی ہی جنگ سے ہے. اور پھر دوسرے جو ویسٹ میں جو خیانت ہے انٹلیکچوئل اسلام کے خلاف، وہ تو اگر ہم کبھی اچھی طرح سے سمجھ جائیں نا تو ہم ان لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، ان کے ملکوں میں جانا چھوڑ دیں. جتنا ان لوگوں نے اسلام کے خلاف تعصب جو ہے وہ اپنے دلوں میں پال رکھا ہے، اور جو یہ ایک موومنٹ ہے ایتھیزم کی اسلام کے خلاف ابھری ہوئی. اچھا، پچھلی جو سینچریز جو ہیں نا جن میں یہ یورپ میں ایتھیزم آیا اور انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ آیا، تو اس میں ان کا اپنا ایک معاملہ تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں گاڈ میں بلیو کرتے، اور ان کے فلاسفرز وغیرہ جو ہیں نا وہ بس اپنی اس میں لگے رہتے تھے سوچ بچار میں، اور کوئی تانے بانے وہ کرتے رہتے تھے. ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کے خلاف اپنی زبانوں میں سے زہر اگلیں. لیکن اس وقت جو نیو ایتھیزم ہے نا، باقاعدہ پراپر جس کو نیو ایتھیزم کی آئیڈیالوجی کہا گیا ہے، تو اس آئیڈیالوجی میں ایک خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام مخالف بھی ہے. بھئی اگر آپ نہیں مانتے خدا میں تو وہ تو آپ جوڈائزم کو بھی کر رہے ہیں ریفیوٹ، آپ عیسائیت کو بھی کر رہے ہیں ریفیوٹ،
لیکن عیسائیت اور یہودیت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ہے تو اسلام کے ساتھ ہے۔ اور اس میں ان کے جو کچھ سرکردہ ہیں نا، ایک وہ آدمی ہے سیم ہیرس، تو ان لوگوں کو باقاعدہ ان کی حکومتوں کی طرف سے فنڈنگ ملتی ہے۔ تو اس کی جو کتاب ہے میں نے پڑھی تھی ایک دفعہ، تو اس میں اس نے لکھا ہوا ہے، اس حدیث کا نا اتنا سا حصہ کوٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام تو جنگ کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ ان کے تو نبی نے کہا ہوا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ باقی پچھلی ساری جو حدیث ہے اس کو ٹوٹل جو ہے وہ کھا گیا ہے۔ اب اس نے جس ریسورس سے لی ہے اس کو تو پتہ ہے نا کہ میں آدھی لے رہا ہوں، اس کو تو پتہ ہے نا کہ میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر رہا ہوں، لیکن پڑھنے والا جو نائیب ایک کوئی دماغ ہے، کوئی پہلے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے، چاہے وہ ایک مسلمان ہے کوئی بھی ہے، تو وہ ان لوگوں کے نام اور ان کی کتابیں اور ان کی پبلشنگ اور پبلشر کے نام اور ان چیزوں کو دیکھ کر جو امپریس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو غلط لکھ ہی نہیں سکتے، یہ لوگ تو بڑے آنیسٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ انتہا کی یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ حدیث کا آدھا حصہ لے لیا جائے اور آدھے اسی سے ایک نہ بندوقوں کا سارا رخ اسلام کی طرف کر دیا جائے۔ بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیت کوٹ ہو رہی ہو تو ہم پہچان جائیں، ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ حدیث کوٹ ہو رہی ہو تو ہم پہچان جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے فہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگیں، سجدے میں ربی زدنی علما کی دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم آج کے اس دور میں رہتے ہوئے اسلام کی جہاں بھی ہو تو ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ڈیفینڈ کرنا کیسے ہے، جذباتی ہو کر یا رو کر یا چیخ کر یا لڑ کر نہیں، دلیل کے ساتھ۔ تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ پڑھے ہوئے ہوں گے قرآن کو اور حدیث کو۔ ثم قال اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، کافروں کے لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اب پہلے اگر ہم حدیث کو دیکھ لیں تو سورج ڈھلنے تک انتظار کرنے کی وجہ تو علماء نے یہ بتائی ہے کہ اس وقت مدد کی ہوائیں چلتی ہیں، دن ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، جم کر لڑائی کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ کہ مسلمان اپنی نمازوں میں مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہ ایک جنگ میں شریک تھے، جب فجر طلوع ہوتی تو آپ لڑائی سے رک جاتے، پھر جب سورج طلوع ہوتا تو دوپہر تک جنگ کرتے، پھر زوال آفتاب کے بعد حملہ کرتے اور عصر کے وقت رک جاتے، پھر نماز عصر کے بعد حملہ کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور اہل ایمان اپنے لشکروں کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، اور نصرت کی ہوا سے مراد باد صبا ہے جو بالعموم فتح و نصرت کا باعث ہوتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ و قتال اسلام کی نظر میں ذاتی طور پر کوئی مرغوب چیز نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنے ہی کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر آپ اس دعا کو دیکھیے، اس میں ردم ہے، اور اسی طرح بہت سی اور دعائیں بھی ہیں کہ جن میں ردم ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع۔ تو یہ سجا کہلاتی ہے، سجا، سین جیم عین۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما دعا میں سجا سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ان کی مراد اس سجا سے تھی کہ جس میں خوب تکلف ہوتا ہے، اور اگر آپ ذرا تھوڑا ذہن ملائیں تو ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ ایسے دعا کے طریقے رائج ہو گئے ہیں کہ جن میں بڑے تکلف کے ساتھ شعر و شاعری کے انداز میں دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو سمپل سجا ہے جیسے کہ ان نبوی الفاظ میں ہمیں مل رہی ہے، یہ جائز ہے، اور یہ بلکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ دعا یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو
ہمیں چاہیے کہ ہم اس سجا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لیں اچھی اچھی سی. بابو استئذان الرجل الامام، لوگوں کا امام سے اجازت طلب کرنا. لقولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذین یستأذنونک الی آخر الآیہ. مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی جو اجازت طلب کرتے ہیں ان کے دل میں تو ایمان ہے، لیکن کسی بھی کلیکٹیو کام میں سے چپکے سے کھسک جانا، پتہ ہی نہ چلنے دینا کہ لیڈر کو کہ وہ یہاں تھا تو وہ کدھر گیا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کلاس میں کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم آپ اس کی کرسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کرسی خالی ہوتی ہے. وہ ایسے کھسکتا ہے اسٹوڈنٹ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس وقت اٹھا اور کس وقت کلاس سے نکل گیا. تو یہ بیسک ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے. اور دین کی کوئی مجلس ہو، چاہے وہ کوئی درس ہو، چاہے وہ کچھ بھی ایسا معاملہ ہو، تو پھر کوئی نہ کوئی بتا کے نکلنا چاہیے کہ مجھے ضروری کام کے لیے اٹھنا ہے، اس لیے میں پیچھے بیٹھ رہی ہوں، تو میں اتنے بجے نکل جاؤں گی. تو یہ ایک ایٹیکیٹس جو ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ اب وہ اگر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ چلے بھی گئے ہیں تو بھی آپ جینوئن ایکسکیوز کے تحت گئے ہیں، کوئی انہوں نے گناہ کا کام ایسا سچ نہیں کیا، پھر بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ ایک نیکی کے کام سے محروم ہوئے ہیں، یعنی وہ مینیج نہیں کر پائے. انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ذرا سی اور اہمیت دی جاتی اس ٹائم کو یا اس سبجیکٹ کو یا اس کلاس کو کہ میں اس کے بعد کر لوں گی نا فلاں کام، تو شاید مینیج ہو سکتا ہوتا. تو چاہے جینوئن ایکسکیوز بھی ہے، چاہے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو اگر وہ آگے پیچھے ہو سکتی تھی اور نہیں کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں. یہ جو جینوئن ایکسکیوز کے لیے بھی اٹھ کر گئے ہیں تو بھی. تو یہ جو دینی مجالس ہوتی ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی غیر سنجیدہ کام نہیں ہوتا. اس میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور اپنے دل کی حضوری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بغیر کسی انگزائٹی کے اس میں بیٹھنا چاہیے، اور بغیر باہر کی سوچوں کے، اور بغیر اس کو سیکنڈ پریورٹی قرار دیے، اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھ کے، تو تب یہ کام ہوگا. یہ جنت کا راستہ ہے. اور جنت ہمیں پتہ ہے بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ دن پہلے میں جیسے کوئی نئے سرے سے کسی چیز کا احساس جاگتا ہے اور نئے سرے سے انسان کو سمجھ آتی ہے نا، تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہی تھی سورہ نمل میں، اور پھر ان کی جو دعا پڑھی کہ وہ اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ یا اللہ، ان کی تو کیا بادشاہت تھی، اور کیا ان کے پاس اثر و رسوخ تھا، کیا ان کی اتھارٹی تھی، کیا جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، ہوائیں مسخر، اور کیا دولت تھی، کیا کیا جنات تھے جو کہ تھے اس ڈیپیوٹیڈ تھے اس کام کے اوپر، سمندروں کے نیچے سے ان کے ہیرے موتی جواہرات کیا کیا کچھ لا لا کر دینے پر. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ویسی بادشاہی تو کسی کو ملی ہی نہیں، اور وہ سوال کر رہے ہیں جنت کا. تو پھر یا اللہ، یہ جنت ہے کیا چیز؟ اور واقعی پھر یہ سمجھ آئی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی وہ نعمتیں، نہ کسی خیال کرنے والے کے دل پر ان کا کبھی خیال ہی گزرا. ایسی ایسی سرپرائزز ہیں نعمتوں بھری وہاں پر. تو اس جنت کے راستے کو اتنا نان سیریس لے لینا، علم کے راستے کو نان سیریس لے لینا، آ سکے تو آ گئے، نہ آ سکے تو نہ آئے، ایسے بیٹھے تو ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بیٹھے ویسے بھی ٹھیک ہے، سنا تو ٹھیک ہے، بعد میں ریکارڈنگ سن لیں گے، ہمیں کوئی اور بنا کر دے دے، ہم کسی کے نوٹس میں سے دیکھ لیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جو جتنی آپ شکر ڈالتے ہیں اتنا ہی آپ کا جو ہے نا میٹھا ہوتا ہے دودھ. جتنی آپ محنت کریں گے وہ نظر آئے گی. جو انسان دوسروں کی ہوئی محنت پر تکیہ کر کے چاہے وہ لیکچرز بھی ڈیلیور کر لے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے،
اس کی شخصیت کے اندر وہ چیز گھلتی ہے ہی نہیں، وہ ریفلیکٹ کرتی ہی نہیں، چاہے آتا اپیرنٹلی جو ہے نا اس کو بھی اتنا ہی ہو جتنا ایک دوسرے کو آتا ہے جس نے محنت کر رکھی ہے۔ تو نوٹس بنانے والا اور ان نوٹس سے سمپل محنت کیے بغیر فائدہ اٹھانے والا لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ترازو رکھا ہوا نا، اس راستے پر بھی جو ہیں تو کوئی آگے ہے، کوئی سابق الخیرات ہیں، کوئی ان کے پیچھے ہیں، بہرحال چلنا اسی راستے پر ہے، علم کے راستے پر، اللہ کے دین کے جہاد کے راستے پر، اس کی سربلندی کے راستے پر، اور اسی کے ذریعے سے لینی ہے جنت، اور اس کے ایٹیکیٹس کو فالو کرنا ہے۔ اور اس کے ایٹیکیٹس میں ایک یہ ہے کہ امام سے اجازت طلب کی جائے کہ کیا میں یہ کام کر لوں، کیا میں اس وقت یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر اہل ایمان جو تھے نا، وہ خندق کھودتے کھودتے رفع حاجت کی بھی ضرورت پیش آتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر جاتے تھے، اور پھر واپس آ کر پورے ایگزوبرنس کے ساتھ دوبارہ اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور منافقین کھسک کھسک جاتے تھے، کبھی کہتے تھے گھر جو ہیں وہ ہو گئے ہیں عورہ، یعنی بیوتنا عورہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی غیر محفوظ نہیں ہے ان کے گھر۔ آپ سوچئے کہ اس کا اطلاق ذرا ہم اپنے آپ کے اوپر کریں، میرا گھر غیر محفوظ ہے، میں اس لیے گھر سے نہیں نکلتی، کتنی حفاظت کرنی ہے ہم نے اس کی۔ اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی وارداتیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کے گھر سے نکل کر کیا پھر فرق کیا ہے؟ تو اتنا پیرانوئڈ نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان انہی در و دیوار کی خدمت میں ہی اپنی زندگی گزار دے۔ بہرحال قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن المغیرۃ عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ رضی اللہ عنہما اس لیے ہیں کیونکہ ان کے والد تھے عبداللہ بن عمر، اور یہ وہ دوسرے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر بن حرام ہیں یہ، اور یہ انصاری ہیں، اور یہ ان کے والد جو ہیں یہ وہ ہیں جو احد کے دن شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے جابر کو کہا تھا کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ ان کی کچھ 7 یا 9 بہنیں بتائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہر سائز کی ان کی بہنیں تھیں۔ تو اور والد جو ہیں انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے شہید ہو جانا ہے، اور بہنوں کا خیال رکھنا، اور وہ واقعی شہید ہو گئے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو ثابت قدم رہے تھے احد کے دن۔ اور پھر جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو خوشخبری والی ساری احد کے حوالے سے جو آیات ہیں کہ ان کو جو عبداللہ تھے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لواحقین کو خوشخبری دے دی جائے، تو پھر یہ آیات اتری تھیں۔ بہرحال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ میں نے سفر کیا، تو کہتے ہیں فتلاحق بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے وَأَنَا عَلَى نَادِحٍ، اور میں تھا اپنے اونٹ پر۔ نادح اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو سامان یا پانی ڈھونے کے لیے استعمال ہوتا ہو، تو میں اپنے پانی لانے والے اونٹ پر سوار تھا۔ نادح لنا جو ہمارا تھا، قد اعیا وہ تھک چکا تھا، فلا یکاد یسیر اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ فقال علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، مالی بعیرکا تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟ قال تو کہتے ہیں جابر قلت میں نے کہا آیا یہ تھک گیا ہے۔ قال جابر کہتے ہیں فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آئے، فزجرہ تو اسے ڈانٹا، جیسے ایک جانور کو چلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لہجہ، ودعا لہ اور اس کے لیے دعا فرمائی، فما زال بین یدی الابل قدامہا یسیر، تو وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ وہ سب اونٹوں سے آگے آگے چلنے لگ گیا۔ فقال علی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیف تری بعیرک اب اپنے اونٹ کو کیسے دیکھ رہے ہو؟
قال کہتے ہیں جابر قلت میں نے کہا بخیر قد اصابتہ برکتک، اب اپنے اونٹ کو میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں اور اسے آپ کی برکت حاصل ہوئی ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں نا، یہ آپ کی علامات نبوت میں سے ہیں۔ قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتبیعنیہ، کیا تم اس کو میرے ہاتھ فروخت کرو گے؟ قال تو جابر کہتے ہیں فاستحییت، تو مجھے شرم آ گئی، ولم یکن لنا نادح غیرہ، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ پانی والا اونٹ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو قال کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا نعم، یعنی اس کے باوجود پھر انہوں نے کہا کہ جی میں بیچ دوں گا۔ قال آپ نے فرمایا فبعنیہ، مجھے بیچ دو۔ فبعتہ ایاہ علی ان لی فقار ظہرہ حتی ابلغ المدینہ، تو میں نے ان کو بیچ دیا اس شرط پر کہ میں مدینہ تک اس پر سواری کروں گا، یعنی مدینہ مجھے پہنچنے دیں، وہاں جا کے میں آپ کو دے دوں گا، ہو گیا اب یہ آپ کا، بیچ دیا میں نے آپ کو۔ قال کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ انی عروس، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حال ہی میں شادی کی ہے، نئی شادی کی ہے۔ فاستأذنتہ فأذن لی، تو آپ مجھے پہلے جانے کی اجازت دے دیں، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ یعنی ایک تو ان کا اونٹ ویسے ہی اب تیز چل رہا تھا، سب سے آگے تھا، اور پھر نئی شادی ہوئی تھی، ہی وانٹڈ ٹو گو ہوم، اور انہوں نے اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اجازت دے دی۔ فتقدمت الناس الى المدینة حتی اتیت المدینہ، تو کہتے ہیں کہ چنانچہ میں مدینہ جانے کے لیے لوگوں کے آگے ہوا، اور جب میں مدینہ پہنچا فلقینی خالی، تو میری ملاقات ہوئی میرے ماموں سے، فسألنی عن البعیر، تو میرے ماموں نے اونٹ کے متعلق دریافت کیا، کوئی خیریت پوچھی ہوگی، حال پوچھا ہوگا، فأخبرتہ بما صنعت فیہ، تو جو واقعہ ہوا تھا میں نے ساری بات بتا دی ان کو، فلامنی، تو میرے ماموں نے تو مجھے ملامت کی۔ قال تو جابر کہتے ہیں وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی حین استأذنتہ، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا هل تزوجت بکرا ام سیبا، کہ تم نے کنواری سے شادی کی ہے یا کسی بیوہ سے؟ فقلت، تو میں نے کہا تزوجت سیبا، میں نے شادی شدہ سے شادی کی ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا هل لا تزوجت بکرا، تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبها وتلاعبک، کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وفی والدی، میرے والد وفات پا گئے، او استشہد، اور یا شہید ہو گئے، ولی اخوات صغار، اور میری چھوٹی بہنیں ہیں، فکرہت، تو مجھے ناپسند ہوا، اتزوج مثلہن فلا تؤدبہن ولا تقوم علیہن، جو نہ تو ان کو ادب سکھا سکے اور نہ ان کا کوئی انتظام کر سکے، وہ تو خود جو ہے وہ چھوٹی ہوگی۔ فتزوجت سیبا، تو میں نے نکاح کیا ہے ایک شادی شدہ سے، پہلے سے یا بیوہ ہوں گی یا واٹ ایور، لتقوم علیہن، جو ان کا انتظام بھی کر سکے، وتؤدبہن، اور ان کو ادب بھی سکھا سکے۔ قال کہتے ہیں فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، غدوت علیہ بالبعیر، میں صبح سویرے آپ کی خدمت میں اونٹ لے کر حاضر ہوا، فاعطانی ثمنہ وردہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت بھی عطا کر دی اور اونٹ بھی مجھے واپس دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اونٹ بھی رکھا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی واپس دے دیا۔ اس میں ایک تو امام بخاری اس حدیث کو کئی دفعہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں جواز ہے قرض کی ادائیگی میں کچھ بڑھا کر دینے کا، اس میں جواز ہے کہ انسان بکی ہوئی چیز کی شرط شروع میں رکھ لے کہ میں اتنا عرصہ اس کو استعمال کروں گی، اور پھر اس کے بعد فار ایگزامپل آپ گھر بیچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینہ ابھی اس میں رہنا ہے، اور اگر پہلے سے آپ کی یہ شرط میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طے ہو جائے تو پھر آپ گھر بیچ چکے ہیں، پیسے لے چکے ہیں، پھر بھی آپ
اس گھر میں 1 مہینے کے لیے رہ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں کے کلچر کی سمجھ آتی ہے کہ انتہائی آسان کلچر تھا شادی کے حوالے سے، چاہے کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی ہو، کسی بڑی عورت سے کرنی ہو، کسی ڈیورسی سے کرنی ہو، کسی بیوہ سے کرنی ہو، کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی نوبلٹی نظر آتی ہے کہ خود یہ ینگ تھے اور انہوں نے اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے تو اپنی جو ایک شادی ہے اس کو اس طرح سے پلان کیا کہ ان کے گھر میں ان کی بہنیں جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں اور ان کی تربیت اور ان کا خیال رکھا جا سکے۔ تو بہت سے جو بھائی ہیں جن کے ذمے ہوتا ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا کوئی یعنی انتظام کرنا اور چلانا، اس میں بہت بڑی اگزامپل ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ بعض اوقات اپنی کچھ خواہشات کو پیچھے کر کے بھی چھوٹوں کا خیال کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی اس میں اللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دیتے، اسی میں سے برکت نکلتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز نظر آتی ہے، آج کل بڑا دورہ ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا، اور پازیٹیو سائیکالوجی کے ان کا کمپوننٹس کا، کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ کے طبیعت کے اور آپ کی شخصیت کے اندر ہوں تو وہ چیزیں آپ کو آپ کی ویل بینگ میں اضافہ کریں گی، وہ چیزیں آپ کی ویل بینگ کی ضمانت ہوں گی۔ تو اس میں ایک چیز جو بتائی جاتی ہے وہ ہے انگیجمنٹ، یعنی آپ انگیجڈ رہیں اپنے ارد گرد کے ساتھ، آپ انوالوڈ رہیں کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، اور اس میں جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کنٹریبیوٹ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انگیجمنٹ کا ایک اگر آپ معیار دیکھیں، ظاہر ہے کہ وہ جو اچھا پازیٹیو سائیکالوجی کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھ چھوڑیں نا، تو اس میں آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے یا ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر اگزامپل ڈھونڈی جائے کہ کس ایکسٹینٹ تک انگیج رہنا ہے، اگر ریلیشن شپس قائم رکھنے کی بات وہ کرتے ہیں تو کس ایکسٹینٹ تک ریلیشن شپس قائم رکھنے ہیں، تو کوئی اگزامپل نہیں ہوتی۔ یہ انہی جگہوں سے ساری چیزیں جو ہیں یہ اٹھ کے آ رہی ہیں کہ جہاں پر پھر پیرنٹس اولڈ پیپلز ہوم میں ہوتے ہیں، جن کو کبھی سال میں 1 دفعہ بھی نہ ٹیلی فون کیا جاتا ہے اور وہ انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں، جن میں نیبر کی شکایت لگا آتا ہے تھانے میں کہ اس کا کتا جو ہے وہ اونچی آواز میں بھونکتا ہے تو میں ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ تو جو ہے پتہ سب یعنی ایک فطری تقاضوں کے تحت چل جاتا ہے، لیکن جب تک آپ قرآن و سنت نہیں پڑھیں گے، سیرت نہیں پڑھیں گے، آپ کو امپلیمنٹیشن آ سکتی ہی نہیں اچھے اخلاق کی۔ تو انگیجمنٹ ایک کمپوننٹ ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا، آپ کی ویل بینگ میں اضافہ کرتا ہے، دوسرے کو بعد میں فائدہ دیتی ہے وہ چیز، آپ کو خود کو پہلے فائدہ دیتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کا اونٹ صرف پیچھے دیکھ کر سپہ سالار ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ساتھ ہیں، اور کیسی نظر ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ پیچھے رہ رہا ہے۔ He was a young lad at that time۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انوالومنٹ اپنی شو کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئلے کا حل نکالا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اب وہ بغیر باپ کے ہیں، والد احد میں شہید ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ایک بہنیں ہیں گھر میں، کتنی ظاہر ہے رسپانسبلٹی ہے، تو ان کی ساتھ ہیلپ بھی کر دی ہے، ان سے اونٹ خرید کے اونٹ بھی واپس دے دیا، پھر ان کو جو رقم دی وہ بھی جتنی رقم کہی ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ دی، حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ انگیجمنٹ ود سراؤنڈنگز جو ہے یہ سب سے پہلے آپ کی اپنی ویل بینگ میں اضافہ کرتی ہے، اور دوسرے کو تو فائدہ دیتی ہی دیتی ہے۔ اس کی ایک بڑی اہم اگزامپل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ انہوں نے جب وہ مصر سے مدین پہنچے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے، وہ مفلوق الحال تھے، وہ بے آسرا تھے، وہ بھوکے پیاسے بھی ہوں گے، اور وہ خوفزدہ بھی ہوں گے۔ مصر جیسی ایک عظیم الشان جو تمدن ہے اس کی ایک وہ آفنس کر کے وہاں سے وہ نکلے ہوئے تھے، تو وہاں جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں ہیں اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں اپنی بکریاں لے کر، اور لیکن ان کو وہ نظارہ اچھا نہیں لگا،
اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کیا ہے اس بات سے، میں کیوں پرائی مشکل اپنے سر پہ لوں، میں پہلے اپنا تو کچھ سوچوں. تو وہ انگیجمنٹ ان کی جو تھی نا ان لڑکیوں میں، اور ان لڑکیوں کی بکریاں لے کے پانی پلا کے ان کو واپس دے دینا، اور پھر درخت کے سائے تلے آ کے وہ دعا انہوں نے کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو خیر ان کو ملی ہے اس کے پیچھے ان کی وہ انگیجمنٹ تھی جو انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نا، ان لڑکیوں کی بکریاں کیوں پانی نہیں پی رہی، میں پلا دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو شہر تھا اس وقت کہ جہاں 2 لڑکیاں پانی نہیں پلا پا رہی، تو وہ مرد حضرات کتنے اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے کہ جن کو پرواہ نہیں ہے، جو یہ نہیں کر سک رہے کہ تم لوگ آؤ آ کے پلاؤ اور جاؤ اور پھر ہم پلا لیں گے. 2 لڑکیوں کی بکریاں کتنی بھی زیادہ ہونی ہیں. تو وہ جو شہر اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا، اس نے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو ویلکم کرنا تھا ان لوگوں نے؟ ہرگز نہیں. تو یہ جو ان کی انگیجمنٹ ہے وہ اس نے ان کے لیے وہ خیر کا در کھولا، خیر کا دروازہ کھولا. تو کبھی اگر آپ کسی کو ڈسٹریس میں دیکھیں، چاہے وہ اجنبی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہوں تو کریں ضرور. اگر آپ کو صرف اتنا ہی ہونا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں پر رک جائیں اور نہ ہلیں اس جگہ سے، تو کہ آپ کی پریزنس اگر میٹر کر رہی ہے، آپ کر کچھ بھی نہیں رہے، آپ کی صرف پریزنس میٹر کر رہی ہے، تو پھر آپ اس کو میٹر کروائیں. چپ کر کے ایسے لوگوں کے پاس سے گزر نہ جایا کریں. لوگ اگر مشکل کا شکار ہیں، ہم لوگ پیچھے عمرے پر گئے تو ایک ہم باہر نکل رہے تھے، تو ایک بالکل سیدھی سادی سی ہماری اپنی کوئی خاتون تھیں جو اپنے فون پہ نا اپنے کسی کو بھی یا بیٹے کو یا کسی کو بتا رہی تھی، بتانا انہوں نے تھا کہ وہ کدھر ہے. تو کہتی، اور میں پاس سے گزر رہی تھی اور مجھے آواز آئی، وہ کہہ رہی ہیں میں گھڑی دے تھلے کھڑی ہیں. اب وہ تو پورا حرم گھڑی کے نیچے نظر آتا ہے، اور وہ بیچارہ ان کا جو تھا نا، جو کوئی بھی، وہ بیچارہ بار بار پوچھے کہ کون سا دروازہ ہے، وہ پھر کہیں میں گھڑی دے تھلے ہیں. تو ہم لوگ رک گئے. ہم نے انہیں کہا کہ اماں جی گھڑی ہر طرف نظر آتی ہے، ہر جگہ پہ آپ ہوں گی نا تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ گھڑی کے نیچے ہیں، تو آپ ان کو یہ بتائیں آپ فلاں دروازے کے سامنے ہیں. اور اس طرح کر کے بتا کے ہم لوگ آگے چلے گئے، اور ان خاتون کے لیے بھی آسانی ہو گئی انشاءاللہ. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا اس وقت روک کر تو اس موڈ میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے. بلکہ ایک مومن تو میں کہتی ہوں ہر وقت اس موڈ میں رہنا چاہیے کہ دوسرے کی اس کو مدد کرنی چاہیے، چاہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس کو اپنے ایکسپینس پر بھی کرنا پڑ جائے تو اس کو ضرور کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ آپ بالکل ڈیف ایئر ٹرن کر کے اور اپنی ایک زندگی میں مگن رہیں کہ بس ٹھیک ہے میں تو اپنی نماز روزہ کر رہی ہوں نا، مجھے کسی اور سے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ میں انگیجمنٹ کے ہے نا واقعات اتنے بے شمار ہیں کہ ان کا تذکرہ تو اگر ہم کریں تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. مثلاً آپ اگر یہی دیکھ لیجئے کہ جو حدیث ہے نا جن میں آتا ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور راستے میں آپ نے یہ دیکھا اور پھر آپ نے یہ کیا. اس پر پورے کا پورا ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے. اس کی ایگزامپلز میں بھی آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بکری کی کھال اتارنا چاہ رہا تھا، اس کو نہیں اتارنی آ رہی تھی، آپ رک گئے. اس نے نہیں آپ سے کچھ بھی کہا، آپ رک گئے، آپ نے خود اس کو سکھایا کہ ایسے کھال اتارتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کر کے پورا دکھایا اور آگے تشریف لے گئے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو زندگی کے حالات ہیں نا، دوسروں کے ساتھ انگیج رہنا، دوسروں کے حالات واقعات معلوم کرتے رہنا، ان کی خیریت معلوم کرنا، ان کی ضروریات خود پوچھ لینا، ان کے کہے بغیر کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے کرتے رہنا، ان کے فائدے کی چیز کرتے رہنا. یہ انگیجمنٹ جو ہے نا یہ سب سے پہلے اس انسان کو خود کو فائدہ دیتی ہے، اس کی ویل بینگ میں اضافہ کرتی ہے. باب من غزا وهو حدیث عہد بعرسہ، نئی شادی ہونے کے باوجود میدان جنگ میں شریک ہونا. فیہ جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جلدی گھر آ گئے تھے.
بابو من اختار الغزوہ بعد البنائی، جس نے شب زفاف کے بعد میدان جنگ میں جانا پسند کیا. فیہ ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے جانے کا پروگرام بنایا تو اپنی قوم سے کہا، جس شخص نے شادی کی ہو اور اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کر نہ سکا ہو تو وہ ہمارے ساتھ نہ جائے. یعنی پھر وہ فوکس نہیں ہوگا، تو پورا فوکسڈ ہو کے اپنی ضروریات کو پورا کر کے تو پھر آئے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر کھانا لگ گیا ہے اور اس کی خوشبو آپ کو آنے لگ گئی ہے تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیں اور نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا. بابو مبادرت الامامی عند الفزائی، خوف و ہراس کے وقت امام کا خود آگے بڑھنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں خوف و ہراس پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر خود پیش قدمی کی اور واپس آ کر فرمایا، ہم نے تو وہاں کچھ نہیں دیکھا، البتہ اس گھوڑے کو دریا جیسا پایا. امام کو بہادر ہونا چاہیے، کیونکہ امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے پناہ لی جاتی ہے، اور امام کیا ہوتا ہے؟ ڈھال ہوتا ہے. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں حدیث نمبر 2957 میں، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ. اب امام اگر ڈھال بنے ہی نہیں جس کے پیچھے آپ قتال کر سکتے ہوں تو پھر وہ کیا امام ہوا؟ پھر تو ساری کی ساری جو فوج ہے وہ بھی بزدل ہو جائے گی. تو کچھ کام ایسے ہیں کہ خطرے کے وقت امام کو، لیڈر کو، سپہ سالار کو خود کرنے ہیں. اس کو یہ نہیں کہ خود و دبک کے بیٹھ جائے اور کسی نہ کسی فوجی کو بھیجے کہ جاؤ اور جا کے وہاں جا کے پتہ کرو کیا ہو رہا ہے. باب السرعتی والرکض فی الفزائی، خوف و ہراس کے وقت جلدی سے گھوڑے کو ایڑی لگانا. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا جریر بن حازم عن محمد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه قال لم ترعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم. یہ بھی حدیث پہلے گزر چکی ہے اور سملر ہے پچھلی والی حدیث کے، کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک سست رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے. پھر آپ نے باہر نکل کر اسے ایڑی لگائی تو آپ کے پیچھے لوگوں نے بھی گھوڑے دوڑائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ گھوڑا تو دریا جیسا ہے. چنانچہ وہ گھوڑا اس کے بعد کبھی پیچھے نہیں رہا. یہ بھی من دلائل النبوہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے، گلے میں تلوار لٹکائی، خوف کے مقام کی طرف تشریف لے گئے. کوئی اگر کچھ کام کرنا بھی تھا، کوئی چیز ہینڈل کرنی بھی تھی تو آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا اور آ کے لوگوں کا دھیان اس گھوڑے کی طرف لگا دیا کہ یہ تو دریا جیسا ہے. یعنی یہ اب سست رفتار نہیں رہا، یہ تو دریا کی سی روانی رکھتا ہے. باب الخروج فی الفزع وحدہ، خوف و ہراس کے وقت تنہا باہر نکلنا. تو یہاں پر بھی حدیث کوئی نئی نہیں لائے اور وہی حدیث انس پر ہی اکتفا کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. یہاں پر جو انس بن مالک ہیں اور ابو طلحہ ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ انس بن مالک جو ہیں وہ ابو طلحہ کے ربیب ہیں. اچھا، اب اگر ہم اردو میں بات کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ انس بن مالک ابو طلحہ کے سوتیلے بیٹے ہیں، ہے نا. اور پھر اسی طرح آپ ذرا عربک کی ٹرمز پر ذرا غور کیجئے. ملک یمین، اور ہمارے ہاں اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو ہم کہیں گے لانڈی. ہماری جو زبان میں کچھ نیگیٹو کونوٹیشن والے جو الفاظ ہیں نا وہ استعمال ہو جاتے ہیں. جہاں آ جاتا ہے نا وہ تو اس کا سوتیلا بیٹا ہے، تو سوتیلے کے ساتھ پوری کی پوری ایک جو ہے نا تھاٹ، آئیڈیالوجی وہ اٹیچ ہو جاتی ہے. اور کہاں یہ کہا جائے وہ اس کا ربیب ہے
اور ربیب کس سے ہے؟ یعنی وہ ایسا ہے کہ جو اس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے. تو انس بن مالک اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے. اکثر اوقات وہ ان کے پیچھے ہوتے تھے، یعنی سواری پر بھی ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے. باب الجعائل والحملانی فی السبیل، جہاد فی سبیل اللہ میں کسی کو اجرت دینا اور سواری مہیا کرنا. وقال مجاہد قلت لابن عمر الغزو قال انی احب ان اعینک بطائفۃ من مالی قلت اوسع اللہ علی قال ان غناک لک وانی احب ان یکون من مالی فی ھذا الوجہ. مجاہد یہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس مد میں اپنا کچھ مال خرچ کر کے تمہاری مدد کروں. تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا کافی ہے، مال ہے میرے پاس، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا تمہارا سرمایہ تو تمہارے لیے ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، میرا بھی کوئی حصہ پڑ جائے، تم نے کر لینا ہے، مجھے پتہ ہے. وقال عمر ان ناسا یأخذون من هذا المال لیجاہدوا ثم لا یجاہدون فمن فعل فنحن احق بماله حتى نأخذ منه ما اخذ. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جہاد کی غرض سے بیت المال کا کچھ مال لے لیتے ہیں لیکن وہ جہاد کے لیے جاتے نہیں. آئندہ جس نے ایسا کیا تو ہم اس مال کے زیادہ حقدار ہوں گے، یعنی ہم اس سے وہ مال وصول کریں گے جتنا اس نے بیت المال سے لیا. وقال طاووس ومجاہد اذا دفع الیک شیء تخرج به فی سبیل اللہ فاصنع به ما شئت ودعه عند اہلک. طاووس اور مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مال اس شرط پر دیا جائے کہ تم جہاد کے لیے جاؤ تو اب تمہاری مرضی ہے کہ اسے جہاں چاہو خرچ کرو، تم اسے اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے بھی صرف کر سکتے ہو، مگر شرط کے مطابق جہاد میں شرکت ضروری ہے. یعنی اگر کوئی ایکسٹرا مل گیا ہے یا جہاد سے واپس آ کر اب اس میں سے آپ کے پاس کچھ بچا ہوا ہے، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، کوئی مال، تو آپ اس کو پھر اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر جو امام بخاری نے باب باندھا ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ میں کسی کو اجرت دینا اور سواری مہیا کرنا. اجرت دینا یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سپاہی بھرتی کر رہے ہیں اور آپ ان کو تنخواہ پہ رکھ رہے ہیں اور پھر آپ ان سے جہاد کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور مجاہد خود جا رہا ہے اور وہ اجرت پر اپنے ساتھ ایک ملازم کو لے کے جا رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بحث کی گئی ہے کہ ان میں سے مال غنیمت کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا. کیا وہ سپاہی جو تنخواہ پر آرمی میں آیا ہے اور وہ جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو کیا اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا؟ تو پھر جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا. اور اگر کوئی اپنے مال میں سے نفلی طور پر کسی مجاہد کی مدد کرتا ہے یا اسے سواری مہیا کرتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے، چاہے وہ مجاہد اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ہو، اس کے پاس چیزیں ہوں، سامان ہو، وہ اپنے آپ کو خود بھی سپورٹ کر سکتا ہو تو بھی. اور پھر اگر کسی کو اجرت دی جاتی ہے کسی غازی کو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے وہ اسی غزوے میں استعمال کرے، وہ کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے. قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال سمعت مالک بن انس سأل زید بن اسلم فقال زید سمعت ابی یقول قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حملت على فرس فی سبیل اللہ فرأیته یباع. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں کسی کو سواری کے لیے گھوڑا دیا. اب اس کو تو چاہیے تھا نا کہ جا کے جہاد کرے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ فروخت ہو رہا ہے. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتریہ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اب اسے خرید لوں واپس دوبارہ؟ فقال لا تشتریہ ولا تعد فی صدقتک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع
فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا دیا، پھر اسے فروخت ہوتا پایا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا۔ اس کے متعلق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنے صدقہ و خیرات میں رجوع نہ کرو۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا تھا وہ وقف نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، وقف نہیں کیا تھا بلکہ غازی کی ملکیت تھا، غازی کو دے دیا تھا۔ وقف ہوتا تو پھر تو فروخت کرنا جائز نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا وقف نہیں تھا، غازی کی ملکیت تھا۔ اب وہ اس کو اگر آگے فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا حقدار ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشکل اور دشوار نہ سمجھتا تو میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں ان کو دے سکوں، اور نہ میرے پاس اتنے وسائل ہی ہیں کہ میں انہیں آریتن سواریاں مہیا کر سکوں۔ اس کے باوجود ان کا جہاد سے پیچھے رہ جانا بھی مجھ پر بہت گراں ہے۔ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ تو اس حدیث کو یہاں لانے سے مقصد یہ ہے کہ ثبوت مہیا کیا جائے اس بات کا کہ جہاد کے لیے سواری مہیا کی جا سکتی ہے، تعاون کے طور پر فری بھی دی جا سکتی ہے، ادھار بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کی ملکیت بھی بنائی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ البتہ ایک چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں یہ نیت نہ ہو کہ یہ جو تعاون ہے نا، اس کے بدلے میں میرا چھٹکارا ہو جائے، مجھے نہ جانا پڑے ساتھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیت میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی کوئی نہ کوئی ہماری طرف سے بھی خدمت ہو جائے اور ہماری طرف سے بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو جائے۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے نا اس کی بڑی شدت سے خیال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو یعنی کسی کو کچھ دیں نا کوئی چیز، تو پھر ہماری نظریں اسی پر لگی رہتی ہیں کہ وہ اس کو استعمال کس طرح کر رہا ہے۔ ہم اس اللہ کے بندے کو اتنا سا بھی حق نہیں دے پاتے، اتنی ہماری چھوٹی ہو جاتی ہے سوچ اور نظر کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہی استعمال کر لے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ بس اب جس کام کے لیے دیا اس لکیر کے اوپر اگر یہ نہیں چلا تو بس اس نے تو ضائع کر دیا۔ اور غریبوں کو دیتے ہوئے بھی ہماری نظریں انہیں غریبوں کے اوپر ہی لگی رہتی ہیں کہ انہوں نے کس چیز پر استعمال کیا ہے۔ خود چاہے ہم ان کی ایک ایک تنخواہ کے برابر کا کھانا اڑا کے کھا جائیں، لیکن ان کی دفعہ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کیوں انہوں نے فلاں جگہ پہ استعمال کیا اور کیوں انہوں نے فلاں جگہ پہ استعمال کیا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔